ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر دوست و بزرگوں، جو حضرات باہر ہیں، گلی کوچوں میں جہاں کہیں بھی چبوتروں پر بیٹھے ہیں، ان سب سے گزارش ہے ادب کے ساتھ کہ وہ مسجد کے اندر آ کر سکون اور راحت کی جگہ فرشتوں کی ماحول میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی باتیں سننے کے لیے جلد سے جلد جمع ہو جائیں۔ یہ واعظ و نصیحت کی باتیں، بیانات، نصیحتیں، یہ تمام چیزیں جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہماری روح کی غذا ہوتی ہیں۔ روح ان چیزوں سے خوش ہوتی ہے، روح ان مجلسوں سے سدھرتی بھی ہے۔ تو روح کو سدھارنا اور روح کو بنانا یہ بھی ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا، تو اس لیے ایسی مجلسوں میں جلد سے جلد آ کر بیٹھنا چاہیے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، خلقت کے معنی ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ جن یہ وہ مخلوق ہے جو انسانوں کے آنکھوں کی نظروں سے غائب ہے، لیکن وہ خدا کی نگاہ میں موجود ہے۔ یہ ایک مخلوق ہے، اللہ نے جنات کی تخلیق بھی فرمائی، والانس، اور یہ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اشرف کہا گیا، اعلیٰ مخلوق کہا گیا ہے، اچھی مخلوق کہا گیا ہے۔ انسان
جو میں اور آپ ہیں، جو جناتوں کو تو ہم نظر آتے ہیں لیکن ہم کو جنات نظر نہیں آتے، لیکن دونوں مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ الا لیعبدون، عبادت اللہ کی کرنا ہے، اشاعت عبادت کی کرنا ہے، اور اطاعت رسول اللہ کی کرنا ہے، اور چلنا نبی کی شریعت اور خدا کی فرمانبرداری پر ہے۔ دنیا میں آخر نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے مبعوث فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں پہنچے تو نبوت اللہ نے عطا فرمایا۔ جیسے ہی نبوت کا تاج نبی کے سر پر رکھا گیا تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری بڑھ گئی، اور نبی کی یہ ذمہ داری بن گئی کہ وہ لوگوں میں چل پھر کر اللہ کے ایک ہونے اور خود اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کریں، اور ساتھ میں لوگوں کے درمیان میں پوری دنیا تک یہ بات اور یہ اعلان پہنچائیں کہ رب ایک ہے اور اس کا نبی رسول محمد ہے، اور جو آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ انا خاتم النبیین، نبوت کی ختم کی نشانی اور نبوت کے ختم کا مہر سیل وہ میرے پر لگا دیا گیا ہے، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے۔ اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، منوانا، یہ نبی کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو جا کر یہ بات کہو، اور ساتھ میں دین کی بات، قرآن کی بات، اسلام کی بات، شریعت کی بات، خدا کے نازل کردہ احکامات کی بات بھی یہ نبی پر ضروری تھا کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چل کر کہا کہ لوگوں دیکھو، آؤ میرے قریب، میری باتیں سنو، تو لوگ جہالت کے اندر تھے، شریعت سے دور تھے، ظلمت کے اور باطل کے، جھوٹ کے، چوری کے، ڈکیتی کے، فراڈ کے اندھیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے لوگ۔ پیارے نبی نے ایسے ظلمت کے اندھیری کٹوریوں کے اندر جا کر اعلان کیا کہ لوگوں تم اس ظلمت کے اندھیرے سے خدا کے اجالے کی طرف آ جاؤ۔ اسلام صحیح راستہ تمہیں بتاتا ہے، اسلام تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اسلام تمہیں روشنی والا راستہ بتاتا ہے، جس روشنی کے ذریعے سے تم چل کر خدا تک پہنچتے ہیں، اور خدا تم کو اس کی خوشنودی والی جنت کے اندر جو ہے تم کو داخل کرتا ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی، نبی نے فرمایا کہ تم اسی رب کی بات مانو، اور جو رب میرے پر کتاب الہی قرآن مجید نازل فرماتا ہے، انہی قرآن کی آیتوں کو اور انہی احکامات کو مان کر تم اپنی زندگی اسی پر لگاؤ اور چلاؤ، یقیناً تمہاری اور میری سب کی کامیابی اسی میں ہے۔ یہ نعرہ تھا نبی علیہ السلام کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق یہ فرمانے لگے، قرآن اس کا سانچہ کھینچا، اس کا نقشہ یوں بیان کیا قرآن مجید نے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اے نبی جی جاؤ تم ان کو بتاؤ، تم ان کو بولو، تم ان لوگوں سے کہہ دو اتبعوا، کہ لوگوں، میری قوم کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں، میرے رب کا حکم میرے پاس آیا ہے اور میرا رب یہ فرمایا ہے، اے نبی تم جاؤ تمہاری قوم میں میرے بندوں میں یہ بات کہو اتبعوا،
تم سب کے سب اتباع کر لو، تم سب کے سب اسی راستے پر چلو، تم سب کے سب یہی بات کو مان کر تسلیم کر کے یقین کامل کے ساتھ عمل کر لو۔ کس چیز کی اتباع، کس پر چلنا، کون سا راستہ ہے جس کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں اور نبی کی امت تک یہ خبر، یہ اعلان پہنچا رہا ہے۔ فرمایا ما انزل اللہ، جو چیز آسمان سے نازل ہوئی ہے، جو احکامات آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، جو قرآن مقدس کتاب کلام الہی گویا کہ خدا سے نکل کر نبی کے سینے میں جبرائیل کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، تم اس کی اتباع کر لو، قرآن کے نقش قدم پر چلو، نبی کے نقش قدم پر چلو، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرماؤ کہ تم لوگ سب کے سب اللہ کی نازل کردہ چیزوں کی اتباع کر لو۔ تب یہ اعلان کس کے طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کو تھا؟ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کے لیے تھا؟ امت اور اللہ کے بندوں تک یہ بات پہنچانا تھا۔ تب یہ بات لوگوں کے سامنے آ گئی کہ بھئی اب اتباع اللہ کی کرنا ہے، اب اتباع نبی کی کرنا ہے، اب اتباع قرآن کی کرنا ہے، اب اتباع آسمان سے نازل کردہ چیزوں کے احکامات کی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اسی راستے پر آ جاؤ جس راستے کی طرف میں اور میرا اور آپ کا سب کا رب رہنمائی کر رہا ہے، جس کے تعلق سے ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر وہ نماز کی ہر رکعت جس میں یہ آیت نہ پڑھی جاتی ہو وہ نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ جس نماز میں، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا وہ نماز ہی ادھوری ہے، نامکمل ہے، قبول نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز یقیناً نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم تو آتا ہی ہے، آتا نہیں؟ بولو الحمد کی سورہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ صراط الذین، ارے بولو، انعمت علیہم ہے نہیں ہے؟ کبھی اس کے آپ نے یقین کر لیا کہ یہ آیت الحمد کے سورے میں ہے، کبھی اس کے معنی پر غور کیا؟ میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر سے، پہلے ہم ایک ٹاپک پر چلیں گے، بات کھل کر سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ہمارا منشا یہی ہوتا ہے کہ چاہے جیسی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے سامنے رکھیں، بس بات اتنی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان میں اثر دے دے، ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اور سامعین جو سننے والے ہیں ان کے دلوں میں ہماری بات اثر کر کے گھر کر جائے اور یہ لوگ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے احکامات کی، قرآن کی اتباع کر لو۔ تو کس کے سامنے بولا تھا یہ؟ پہاڑوں کے سامنے یا بکریوں کے سامنے؟ ارے یہ باتیں اللہ کی، اللہ کے نبی نے کن کے سامنے کہا تھا؟ درختوں کے سامنے یا جانوروں کے سامنے؟ بولو زور سے بولو، انسانوں کے سامنے۔ ہم انسان ہیں کہ یا کوئی اور مخلوق؟ بولو جلدی، انسان ہے نا۔ اور اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے سامنے یہ اعلان، یہ خبر اللہ کی طرف سے بتائی، وہ لوگ انسان تھے کہ یا پتھر؟ انسان ہی تھے نا۔ تب اتنی بات بتانا تھا، اس میں سے بعض لوگ کان کترنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کان کترنے لگے، آپس میں چوڑی گوئیاں کرنے لگے۔ ارے ارے کیا بھئی، ادھر آ ادھر آ، یہ کیا محمد کیسے کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسی نئی نئی باتیں کر رہا ہے۔ ارے خدا کی عبادت کرنا کہتے،
نبی کی محمد انہیں کہتے اس کی اطاعت کرنا کہتے، اور آسمان سے جو کتاب نازل ہوئی قرآن اور اس کو ہم ماننا کہتے، اس کی اتباع کرنا کہتے۔ گویا کہ ہمیں اب اپنے طور طریقوں کو، اپنے رسم و رواجات کو، اپنے خرافات کو، اپنی خاندانی جو ہے ایک اوتار کو، اپنی خاندان کی پہچان اور عادات کو چھوڑ کر اور اس کو جو ہے روند کر ہم یہ بات قرآن کی مان لیں، ہم اس کی نبی کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تم بولو ہاں ہاں بھائی یہ کیسے ہو سکتا؟ فوراً انہوں نے جواب دیا ما الفینا علیہ آباءنا، اے نبی جی بس کرو تمہاری باتیں، بس کرو، اب اسٹاپ کر دو تمہاری باتیں، خدا کے باتیں، نازل ہوئی آسمان سے کتاب، یہ خواب و خیالی کی باتیں چھوڑو۔ ما الفینا علیہ آباءنا، کیا ہم اس دین کو چھوڑ کر، ان کی اتباع کو چھوڑ کر، ان کی پیروی چھوڑ کر ہم تمہاری بات مان لیں؟ کس کی اتباع چھوڑ کر؟ میرے بابا آباءنا، میرے بابا، میرے دادا، دادا اکڑ دادا، اکڑ دادا، سکڑ دادا، پکڑ دادا، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ کر تم کہہ رہے قرآن، نبی، اللہ، یہ کیا باتیں ہیں نبی؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ ہمارے سامنے ایسی باتیں مت کرو، کہیں درختوں کے سامنے، جانوروں، حیوانوں کے سامنے جا کر تم یہ باتیں کہہ دو۔ ہمارے سامنے آئندہ اگر تم یہ بات کہے کہ مانو اللہ کی، سنو محمد کی، اطاعت کرو دونوں رب اور محمد کی، خبردار، چیلنج کرتے تھے، خبردار یہ باتیں نہیں کرنا۔ میرے بابا جس راستے پر چلتے تھے، میرے دادا جس راستے پر چلتے تھے، میری دادی جس راستے پر چلتی تھی، میری نانی کا جو طریقہ تھا، اسی راستے پر ہم چلتے آ رہے ہیں، اور آج آ کر تو ہمیں نیا دین، نیا خدا، نئی کتاب یہ بتانے لگا ہے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں 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 نہیں، ہم ان کے راستے سے چھوڑ کر، ان کے راستے سے دور ہو کر ہم کبھی خدا اور نبی اور آسمان سے نازل کرتا کتاب مقدس قرآن مجید کی طرف ہم آنے والے نہیں۔ ہم کو ہمارے باپ کا راستہ پیارا، ہم کو ہمارے دادا کا راستہ پیارا، ہم کو ہمارے آبا و اجداد، خاندان اور قبیلے کا راستہ پیارا ہے، ہم کو اب چھیڑنا نہیں۔ اب دیکھیے خدا کی طرف سے جواب کیا آتا ہے، یہ سنو، بولو نبی نے جو فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ، تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، وہ صحیح ہے؟ ذرا دماغ لگاؤ ادھر، سوچ سمجھ کر جواب دو، کیا اللہ کے نبی کا فرمان، نبی کا اعلان صحیح ہے جو خدا کی طرف سے آیا یا نہیں؟ تو یہ لوگ ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کا راستہ پیارا ہے، ہم اسی راستے پر رہیں گے، تمہارے راستے پر نہیں آئیں گے۔ زور سے بتاؤ کون سی بات اور کس کی بات صحیح اور سچی ہے؟ ذرا زور سے بولنے کا، اور اللہ کے رسول کا راستہ صحیح ہے، اور ایک مرتبہ بولنے کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے، پکی ہے یا سچی ہے؟ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، غلط ایسا ہے۔ اسی لیے میں پہلے کہا کہ دماغ لگاؤ، کیونکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ بات پہلے میں بولا، آپ بعد میں سوچنے لگے تو پھر گاڑی پھنس جائے گی، جواب غلط نکل جائے گا۔ بولو ان کی بات پکی ہے یا سچی ہے؟ جھوٹی اور غلط ہے۔ یا ماشاءاللہ، جھوٹی بھی ہے، غلط بھی ہے۔ نبی اور اللہ کی بات سچی ہے، پکی بھی ہے، یقین بھی کرنا ہے، اتباع بھی اسی کی کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اللہ کا بھی سننا نا جواب۔ اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے بندوں اور قوم تک یہ بات کہنے کو کہا، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا۔ اب اللہ کا جواب سنو، کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی جی ذرا ان سے پوچھو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا، ٹھیک ہے یہ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، باپ دادا کے راستے کو چھوڑ کر ہم اللہ کی کتاب، نبی کی بات نہیں مانتے،
ٹھیک ہے. اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ، ان کی ماں، ان کے دادا، ان کی دادی، ان کے نانی، ان کی نانا، پڑدادا، اکڑ دادا، شکر دادا، مکڑ دادا، سب دادا، جہاں تک خاندان کی جو ہے رستی پہنچتی ہے، آخر تک شجرہ نسب پہنچتا ہے، ان تمام لوگوں کو لا یعقلون، اگر وہ سب کے سب دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اسلامی معلومات کے معاملے میں، نبی اور اللہ کے معاملے میں عقل نہیں رکھنے والے ہوں، عقل کے اندھے ہوں، شعور نہیں، معلومات نہیں، دین کیا معلوم نہیں، خدا کیا معلوم نہیں، شریعت کیا معلوم نہیں، اچھا راستہ کیا معلوم نہیں، ہدایت کا راستہ کیا معلوم نہیں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے تھے، شیئا ولا یہتدون، اور پھر یہ لوگ ہدایت یعنی سیدھے راستے پر بھی نہیں تھے، تو کیا تب بھی یہ لوگ انہی کے راستے پر چلو گے؟ نہیں سمجھ میں ہی بات. جب اللہ نے کہا کہ میری، میرے نبی کی، میرے کتاب قرآن مجید کی بات مانو، اتباع کرو، تو یہ لوگ کیا بولے؟ ہم ہمارے باپ دادا کی بات مانیں گے، اس راستے سے چھوڑ کر اس راستے پر نہیں آئیں گے. یہ اللہ نے آخر میں کہہ رہا ہے کہ یقیناً اگرچہ تم تمہارے باپ دادا کی بات کر رہے ہو، کیا تمہارے باپ دادا دین کے اندر عقل نہیں رکھنے والے ہوں؟ ان کو کیا معلوم نہیں؟ تمیز معلوم نہیں، حلوہ کیا چیز ہے معلوم نہیں، پاخانہ کیا چیز معلوم نہیں، دونوں کو پاخانے کو حلوہ سمجھ کر کھا رہے ہیں، کیا تم بھی کھاؤ گے؟ تمہارے باپ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد فیان کو یا جھاڑ کو جو ہے رسی لگا کر، ساڑی لگا کر، پھانسی ڈال کر مر گیا، کیا تم تمہارے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی پھانسی لگا کر مر جاؤ گے؟ ارے بولو، کیوں نہیں مرو گے؟ تمہارا باپ پھانسی ڈال کے مر گیا، تم کیوں نہیں مرو گے؟ اسی درخت پر، اسی ساڑی کو، اسی درخت کو لٹک کر تم بھی مر جاؤ، اور لوگ بچانے کے لیے آئے کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے، ایسا مت کر، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لوگ کہیں تجھے تو تیرا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں میرے باپ کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں چلتا، میں میرے بابا کے راستے پر چلنے والا ہوں، میرے بابا جو کرے وہ کروں گا. کیا کرے تیرے بابا؟ میرے بابا نے 40 سال کی عمر میں پھانسی پر لٹک کر مر گئے اور مردود ہو گئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اب میں بھی میرے بابا کے راستے سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ کوئی عقل رکھنے والا یہ بات کہتا ہے؟ بولو بھائی. میرے دادا نے کسی ذہنی جو ہے توازن کے اندر ذہن بگڑ گیا اور ان کا دماغ خراب ہو گیا، انہوں نے جا کر جو ہے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے، یعنی تو ریل کے پٹریوں کے اوپر اپنے پیروں کو رکھ کر ریل کے چاکوں کے نیچے اپنے پیروں کو کٹوا دیا. کیا تم تمہارے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی تمہارے پیر کٹ کرواؤ گے؟ سمجھ میں آ رہا تو ہاں بولو، نہیں تو نہ بولو. کچھ بھی نہیں آ رہا تو خاموشی اختیار کرنا. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آ رہا نہیں آ رہا؟ بات کھل کے کر رہا ہوں، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے بس. یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے باپ کے راستے سے ہٹ کر، دادا دادی کے راستے سے ہٹ کر نہیں آئیں گے، ہم آسمانی کتاب قرآن کے راستے پر نہیں آئیں گے، نبی کے راستے پر نہیں آئیں گے، خدا کے راستے پر نہیں آئیں گے. جو راستہ ہمارا خاندان قبیلے کا باپ دادا کا ہے وہی ہم کو پسند ہے. یقیناً وہ پسند ہے تو یہ بھی پسند کرو. اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ دین کے اندر اندھے تھے، عقل نہیں رکھنے والے، تو کیا تب کیسا ہوگا؟ اور دوسری بات، وہ لوگ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. وہ لیٹرین جہاں پر غلاظت کا اڈا ہے، جہاں پر غلاظت کی جاتی ہے، غلاظت کا مرکز ہے، وہ لیٹرین کے باتھ روم میں، لیٹرین کے روم میں بیٹھ کر، پاخانے کی سیٹ پر بیٹھ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی میں ایئر کنڈیشن اے سی کی روم اور خوشبو والی روم میں بیٹھا ہوا ہوں، تم بھی اسی میں بیٹھ جاؤ. کیا ان کا دعویٰ صحیح ہے؟ بولو بھائی. غلط ہے نا؟ کیوں؟ آپ اللہ ان کا جواب یوں دے رہا ہے
کیا تمہارے بابا، تمہارے آبا، تمہارے اجداد یہ کام کر رہے ہیں، لیٹرین میں بیٹھ کر، ٹوائلٹ میں بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بڑی آفس روم میں، خوشبو والی روم میں بیٹھا ہوا ہوں، تم بھی آ جاؤ یہیں پہ بیٹھ جاؤ؟ کون بیٹا ہے، کون پوترا ہے، کون نواسا ہے جو اس طرح باپ اور دادا اور نانا کی بات مان کر، تسلیم کر کے، واہ واہ اور شاباشی دے کر، وہ بھی جا کر لیٹرین جیسی آفس روم، خوشبو والی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے بھائی، ہوں گے؟ نہیں، دل سے بولو، منہ سے نہیں بولنے کا، دل سے بولنے کا۔ بیٹھے گا کوئی؟ اچھا، ایک کے دادا نے اپنے قوت بازو کو استعمال کر کے، طاقت کو استعمال کر کے کرنٹ کے کھمبے پر چڑھ گئے۔ معلوم کھمبا جانتے ہیں کیا بولتے ہیں یہاں؟ پول۔ ہاں، تھام، کھمبا، پول، پلر جو بھی لگا لو، کرنٹ کی وائر مین لائن چل رہی ہے جس سے سینکڑوں گھروں کو کرنٹ پہنچ رہا ہے، اور اس کے اوپر چڑھ کے نانا محترم نانا جی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کرنٹ کی بجلی والی تار کو، وائر کو، ڈائریکٹ جس ہاتھ سے کرنٹ پہنچ رہا اس کو پکڑ کر لٹکنے پڑ کے کہہ رہے کہ دیکھو میرے نواسو، میں جو کر رہا ہوں تم لوگ کبھی میرے راستے سے نہیں ہٹنا، تم بھی اسی راستے پر چلنا۔ مائے کا لال نواسا کون ہے جو اس نانا کی بات پر عمل کر کے دکھائے؟ کون نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ تب کو کون نہیں بولے تو کیا نانا کا کام غلط ہے کیا؟ ارے بولو، غلط ہے نہیں، نانا کا کام غلط نہیں، کرنٹ غلط ہے کیا؟ کرنٹ غلط ہے تو پھر گھروں میں کیوں لے گا؟ کرنٹ صحیح ہے، نانا کا عمل غلط ہے۔ ارے بولو، نانا کا عمل غلط ہے۔ اندھی میں نے چپالنٹے ٹپ نہیں ہے، ذرا تمہیں بھی بولتے رہتے ہو، گاڑی ڈھگلتے رہتے ہو، گاڑی ذرا ہپو چڑکو ٹیک چڑکو بھاگتی، ذرا ہمیں بولنا بولے تو پھر دونوں ادھر کو آ جاتے۔ غلط ہے نا؟ کرنٹ صحیح، کرنٹ کا پول صحیح، عمل کس کا غلط ہے؟ نانا کا عمل غلط ہے۔ تو جب کو آپ کے نانا کا عمل غلط ہوا نا تو مان رہے نا؟ مان رہے؟ دادا محترم نے بیچ سڑک پر، جہاں پر ہیوے روزانہ ہزاروں کی گاڑیاں چلتے، بیچ سڑک میں سو گئے۔ ادھر سے گاڑیاں آ رہے ہیں، ادھر سے گاڑیاں آ رہے ہیں، حال کیا ہوگا؟ روڈ صحیح ہے یا دادا کا عمل غلط ہے؟ روڈ صحیح ہے، دادا کا عمل، دادا کا عمل غلط ہے۔ کیوں دادا غلط کر سکتے کیا؟ کر سکتے نہیں، کر رہی غلط، کر سکتے نہیں، کر رہی غلط ہے۔ ہیوے پہ سو کے یہ عمل غلط کر رہے ہیں۔ اب پوترے کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے دادا بڑی خواہش تھی بھائی روڈ پر سونے کی، بیچ سڑک پر آرام کرنے کی، میں بھی میری دادا کی محبت پہ جا کر روڈ پر سو کے کو آج تک کوسا تو بھی میا کا محبت کا پوترا یہ کام کر کو دکھایا کیا جی؟ دادا کرے رہے تو اتنا کام ہی نہیں کرنا سو، دادا سوئے نہیں کبھی۔ اگر ولو بالفرض کی بات بتا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں غلط، اللہ نے یہی بتا رہا ہے جو تم تمہارے باپ دادا کی دین کی بات کر رہے ہو، اماں اور خالہ اور پھوپھو چچانی تایا جٹانی کی دین کی بات کر رہے ہو نا، یہ لوگ اس چیز میں، اس معاملے میں عقل سے پیدل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ تب ان کو عقل نہیں ہے تو بے عقل آدمی صحیح کام کرتا، غلط کام کرتا، غلط کام کرتا۔ جس کو عقل نہیں ہے اس کو کیا بولیں گے؟ عقل کا اپوزٹ کیا ہے بھائی؟ عقل کا اپوزٹ کیا؟ ہوشیار۔ عقل ہوشیار، عقل کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے سر؟ پاگل۔ بے عقل کی معنی کیا؟ پاگل۔ جس کو عقل نہیں ہے اس کو کیا بولیں گے؟ عقل مند۔ جس کو عقل ہی نہیں ہے اس کو کیا بولیں گے؟ پاگل۔ آپ بھی کچھ بھی نہیں، جلدی ہے، دیکھیے اب کیسے انسان۔ تو عقل کا اپوزٹ ورڈ یعنی اس کے خلاف آنے والا، اس کے اپوزٹ میں آنے والا پاگل۔ ایک آدمی دیوانہ بن کے گلی میں گھوم رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ اور اس کو عقل نہیں ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کوئی پاگل کے راستے پہ چلے گا نہیں، عقل مند راستے کے راستے جو ہے چلے گا۔
عقل مند کے راستے پر عقل مند کے راستے پر چلے گا، پاگل کے راستے پہ تھوڑی چلے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ لوگ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، عقل سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ عقل سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ عقل سے ہٹ گئے تم ان کے راستے پر مت چلو، جو لوگ ہدایت سے ہٹ گئے تم ان کے راستے پر مت چلو، چاہے وہ راستے پر تمہیں جننے والی ماں بھی کیوں نہ ہو، تمہیں پیدا کرنے والا باپ بھی کیوں نہ ہو، تمہارے خاندان قبیلے کو بڑھوتری دینے والے دادا نانا نانی دادی کیوں نہ ہو، نہیں چلنے کا ان کے راستے پر۔ صرف راستہ چلیں گے تو خدا کے بتائے ہوئے، اور صرف اتباع کریں گے تو نبی کی اتباع کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں ہی تھوڑی تو بھی سمجھ میں۔ اب آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ سفر المظفر کا مہینہ، آخری چاشمبہ جانتے ہیں نا، معلوم سنے کم تو بھی سنے ہیں، سنے آخری چاشمبہ بولے تو کیا کرتے ہیں؟ اب آخری چاشمبہ بولے تو اس کے بعد کوئی سا بھی چاشمبہ نہیں آتا، سب فنا فی اللہ، سب فنا ہو جائیں گے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پھر جو آخری چاشمبہ ہی نہیں ہے تو پھر آخری چاشمبے کا نام اور لفظ عمل کیوں رکھے ہوں گے؟ یہ ہمارے دادا دادی نے بنایا، اس میں کیا فٹ کر کے بنایا؟ ہمارے نبی کے اوپر یہ چیز کو منسوخ کر دیا۔ سفر کے مہینے میں آخری چاشمبے کو ہریالی کنلنے جانا، پارکوں میں گھومنے جانا، یہ سب جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک توشہ اور ایک جو ہے مضبوط قلعہ بنا لیے ہیں۔ باقی کا نفس پرستی کے علاوہ اس میں شریعت کا کوئی ذرہ بھی دخل نہیں ہے۔ جب شریعت کا دخل نہیں ہے تو پھر آخری چاشمبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بولو زور سے، نہیں ہے، ہر ایک کی زبان سے نکلنا نہیں ہے، اور فرشتے سن لیے ہیں۔ اب آخری چاشمبے کو کون کون جاتی؟ یہ سب بہانہ باہر نکلنے گھومنے کا۔ اتنی خواہش ہے آخری چاشمبہ کرنے کی، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری مہینے کے آخر میں سر میں درد اتنا زیادہ ہوا تھا، وہ درد ربیع الاول کے مہینے تک رہا، اور ربیع الاول کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب ہم دیکھیے آخری چاشمبہ بول کو ہریالہ کھولنے، پانی پورا کھانے، آئس کریمہ کھانے، یہ سب اپنی خواہشات پوری کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کبھی سیر و تفریح کرنے سے، ہریالی کی جگہ جانے سے، پہاڑوں کو دیکھنے سے، پکنک کو جانے سے اسلام کبھی منع نہیں کرتا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ زمین پر جہاں چاہو تم پھرو گھومو، میری نشانیاں ہیں دیکھو، قدرت ہے میری دیکھو، لیکن اس کو تم غلط نام دے کر گھومنا یہ گناہ ہے۔ پھر کام کبھی پکڑ لے کر یہ جمعہ کے بعد حضرت پکنک ہم جاؤں کو بولے بھائی حضرت تو شام میں پارک میں دکھتی میری بولو کو، قرآن کی آیت ہے گھومو پھرو اللہ فرما رہا، لیکن نام غلط مت دو، تصور غلط مت خیال کرو، نیت گندی مت کرو۔ تو یہ رواجات کو ختم کرنا ہے۔ آخری چاشمبہ، آخری چاشمبے کے تمام دادا دادی نانا نانی کے عمل کو ہم بیکار کر کے اٹھا کر پھینکنا، بس اللہ اور اس کے نبی کی بات ماننا ہے، مانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ